اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کی تلاوت کروانا چاہتا تھا، اس لیے کہ قرآن میں اب اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ حدیث موجود ہو یا نہ ہو، رہے نہ رہے، حدیث کو لوگ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے رہیں نہ رہیں، حدیث میں رسول اللہ کا بیان موجود رہے نہ رہے، اور رسول اللہ کے بیان کو پڑھ کر بعض لوگ چڑھتے رہیں نہ چڑھتے رہیں، اس پہ اعتراض کرتے رہیں نہ کرتے رہیں، ضعیف بتاتے رہیں، مرضی کی نہ ہو تو کہہ دیں ضعیف ہے، مرضی کی اگر ہو تو کہہ دیں ٹھیک ہے، مرضی کی نہ ہو تو کہہ دیں صحیح نہیں ہے۔ بخار آتا نہیں ہے، بخاری ان کو آتی ہے، لیکن حدیث پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنے محبوب کے ذکر کو قرآن میں باقی رکھیں گے، تاکہ قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں کہ محبوب تشریف لائے، اور قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب ذکر کی بلندی دیکھو، قرآن محفوظ ہے، قرآن میں تلاوت قرآن کرنے والا آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اللہ، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رحمۃ للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم بن کر تشریف لائیں، بالمؤمنین، مؤمنوں کے لیے رؤوف بن کر، شفیق بن کر، رحیم بن کر، مہربان بن کر رسول تشریف لے آئے۔ اب رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس آیت کو کیسے نکالے؟ حدیث شریف میں آتا تو جن کو رسول اللہ کی رحمت سے اختلاف تھا وہ کہہ رہے تھے جی ہاں حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے۔ کہ نہیں، ٹھیک ہے مانتے ہو نہیں مانتے، لیکن رحمت للعالمین قرآن کی آیت ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اس کے محبوب رحمت للعالمین۔ یا رسول اللہ، تو قرآن رسول اللہ کا چلتا پھرتا ذکر ہو رہا ہے، چلتا پھرتا رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور آئے، حضور چلے، حضور بیٹھے، حضور تشریف لائے، حضور جا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا ادب کیا ہے؟ حضور کا ادب کیا ہے؟ حضور کی تعظیم کیسی ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب بات کرو ہمارے محبوب کے دربار میں، جب بات کرو خبردار آواز اونچی نہ ہونے پائے، خبردار۔ جب رسول اللہ اپنے گھر میں تم کو بلا لیں تو بغیر اجازت کے مت جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ اگر کھانے کے لیے بلائیں تو جاؤ، لیکن کھانا کھاتے ہی فوراً باہر آ جاؤ، زیادہ دیر مت بیٹھو، تاکہ ہمارے محبوب کا ہمارے سے رابطہ رہے، اور تم درمیان میں حائل ہو کر زیادہ دیر بیٹھ کر رسول اللہ کا وقت ضائع نہ کرو۔ رب العالمین جل جلالہ، یہ بھی قرآن شریف میں آ گیا، رسول اللہ کے گھر میں بغیر اجازت مت جاؤ، رسول اللہ سے بات کرو، زبان نیچی رکھو، اگر آواز اونچی ہو گئی نمازیں برباد ہو گئی، حج برباد ہو گیا۔
جو ثواب کے کام کیے تھے سب ختم ہو گئے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، خبردار رسول اللہ کے گھر میں بغیر اجازت مت داخل ہونا۔ ان کے گھر کا ادب بیان ہو رہا ہے، حضور کا بھی ادب بیان ہو رہا ہے، حضور کے گھر کا بھی ادب بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا رسول اللہ کے دسترخوان پر کھا لیا گھر خالی کر دو۔ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، دیر تک بیٹھ کر بات مت کرتے رہو، یہ رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچے، سبحان اللہ۔ گھر خالی کر دو۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب بیان ہوا، ان کی بیویوں کا بھی ادب بیان ہو گیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے وازواجہ امہاتہم، رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حضور کا بھی ادب بیان ہو رہا ہے۔ اگر یہ حدیث میں آتا تو بہت سے بے ادب کہتے کیا حرج ہے، کوئی مسلمان مرتا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے، رسول اللہ بھی اگر تشریف لے گئے تو ان کی بیوی سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ نہیں، خبردار، اس کا تصور بھی مت کرنا۔ رسول اللہ کی بیویاں حضور کی ازواج مطہرات وہ پاکیزہ خواتین ہیں، رسول اللہ سے نسبت ہو گئی، اور جس کو رسول سے نسبت ہو جاتی ہے خود رسول بے مثل ہیں، جس کو ان سے نسبت ہو گئی وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، تم پہلے ایک عام عورت تھی لیکن اب تم ہمارے محبوب کے زوجہ طیبہ ہو، ہمارے محبوب کی پاک بیویاں ہو، ہمارے محبوب کی پاک بیویاں ہوں تو رسول اللہ بے مثل ہیں، اور جب ان کی تم بیویاں بن گئی تو اب تم جیسی روئے زمین پر کوئی عورت نہیں ہے، تم بے مثل ہو گئی۔ اللہ اللہ، رسول اللہ کی بیویاں بے مثل ہیں، ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بیویوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو رسول سے کیا مقابلہ ہوگا؟ رسول تو بے مثل ہے، ان کی بیویاں بے مثل ہیں۔ اور خبردار، یہ مت سمجھنا کہ ایک عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کا پیغام دے دو، خبردار، رسول اللہ کے ساتھ ایسا مت کرنا، ان کے ساتھ ایسا مت کرنا، خبردار۔ یہ بات صحیح ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد ایک عورت آزاد ہے جس سے چاہے نکاح کر لے، یہ صحیح ہے، مسئلہ یہی ہے۔ کسی کا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، جس سے چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر لے، روک ٹوک نہیں ہے۔ کسی کو طلاق ہو گئی ہے، طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، عدت پوری کرے 4 مہینے 10 دن کی اور اس کے بعد آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لیکن رسول اللہ کی بیویوں کا مسئلہ آیا تو مسئلہ بدل گیا۔ جس کا نکاح ہونے والا ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کے شوہر کا واقعی انتقال ہو گیا ہے، لیکن جب رسول اللہ کا مسئلہ آیا، ان کی بیویوں کا مسئلہ آیا، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ خبردار، رسول اللہ کے بعد تم یہ سمجھو کہ رسول اللہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، ان کی بیوی سے نکاح کر لو، خبردار، خیال بھی مت لانا، یہ معاملہ رسول کا ہے، یہ ایک عام آدمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول کا معاملہ ہے۔ نکاح اس عورت سے ہوتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے، یہاں رسول زندہ ہے۔
نکاح نہیں ہو سکتا. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ہرگز نہیں، خبردار تصور بھی مت کرنا رسول اللہ کی بیویوں سے، کیونکہ جس کا شوہر موجود ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا رسول اللہ حیات النبی ہیں، وہ حیات ہیں، وہ زندہ نبی ہیں. اس لیے جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں. پچھلے نبی تھے، حضور ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن شریف سے آپ کو سنا رہا ہوں سب. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتے ہیں بما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. رسول اللہ سے پہلے رسول تشریف لائے تھے اور اب رسول آ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا مجدد نور اللہ مرقدہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سورج نکل آیا، ستاروں کی روشنی چھپ گئی. رسول اللہ تشریف لے آئے خاتم الانبیاء بن کر. اب وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہی ایمان ہے. اور جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، مرزا قادیانی ہو یا مسیلمہ ہو، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ اپنے وقت کا ملعون ہے اور چلتا پھرتا شیطان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے. یہ رسول اللہ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون. دیکھو میری امت، تم رسول اللہ کی امت ہو، ہم اور آپ رسول اللہ کی امت ہیں. اور یہ رسول اللہ کی جو امت ہے، یہ امت، اس میں نہ کوئی مہاجر ہے، اس میں نہ کوئی اردو بولنے والا ہے، نہ پنجابی بولنے والا ہے، اس میں نہ کوئی سندھی ہے، اس میں نہ کوئی امریکی ہے، اس میں نہ کوئی ہندوستانی ہے، کوئی نہیں. رسول اللہ کی امت، رسول اللہ کی امت. کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا کچھ، میں تو صرف قرآن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اور آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ ہاں ممبر سے ہم نے سنا تھا، اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سنا تھا. کیا پیغام تھا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. سبحان اللہ. اے محبوب، یہ آپ کی جو امت ہے یہ امت واحدہ ہے. اس امت میں کوئی امتیاز نہیں ہے. کون کیا زبان بولتا ہے بولتے رہتے ہیں لوگ. کون کس علاقے کا رہنے والا ہے، علاقے ہوتے رہتے ہیں. کون کس ملک کا رہنے والا ہے، ہوتے رہتے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کون غلام مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بس یہ بات ہے. دیکھو شیطان دھوکہ دیتا ہے، بدماش، خبیث. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ دشمن ہے ایمان والوں کا. قرآن سنو، قرآن پر عمل کر کے ہی نجات ہے. رسول اللہ اس قرآن کو لے کر آئے
یہ کلام اللہ کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے، یہ بابرکت کلام ہے۔ یہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے فرشتے اس گھر پر اترتے ہیں، حفتہم الملائکہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کو، اس جگہ کو، اس مقام کو گھیر لیتے ہیں۔ اس قرآن کو سنو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا میں کتنی قومیں ہیں؟ مگر ایک تو مہاجر ہے، ایک سندھی ہے، ایک پنجابی ہے اور ایک بلوچی ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے نہیں، غلط ہے۔ اچھا تو جمعے کی نماز پڑھتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، قرآن سے تو پوچھو کم از کم کہ دنیا میں کتنی قومیں ہیں بھائی، بتاؤ تو۔ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ قرآن مکمل اللہ کا کلام ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو دین مکمل ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو دین کامل ہے، ایک طرف کہتے ہو رسول اللہ دین کامل، رسول کامل بن کر تشریف لائے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہو اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں سنتے۔ مسجد میں آتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کے خلاف کام کرتے ہو۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ پیدا کیا، اس نے اسی کو تو ہم مانتے ہیں، اس نے پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ سورہ تغابن 28واں سپارہ، پہلا رکوع۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب تم میں صرف دو گروہ ہیں، دو قومیں، دو جماعتیں۔ کون کہتا ہے؟ قرآن شریف فرماتا ہے۔ شاہ احمد درانی کی بات مت سنو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شاہ احمد درانی قرآن شریف سے سنا رہے ہیں تو قرآن سنو، تاکہ قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکو کہ اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا تھا۔ رب العالمین، پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اب صرف دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، دو قومیں ہیں، ایک قوم ہے کافر اور ایک قوم ہے مسلمان۔ بس اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کون سی قوم ہے؟ یہ قوم ہے رسول اللہ کی۔ تو تمہیں اس پر زیادہ فخر ہے کہ رسول اللہ کی قوم بنو، یا تمہیں اس پر زیادہ فخر ہے کہ تم پاکستان کی، امریکہ کی یا ہندوستان کی قوم بنو، کافروں کی قوم بنو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو ادھر آؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی قوم بنو۔ رسول اللہ کی قوم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے ابو جہل عربی بولتا تھا، ابو جہل عربی بولتا تھا، یعنی رسول اللہ کی زبان بولتا تھا۔ رسول اللہ کی زبان عربی تھی، ابو جہل کی زبان بھی عربی تھی۔ ابو لہب عربی بولتا تھا، رسول اللہ کی زبان بھی عربی تھی، ابو لہب کی زبان بھی عربی تھی، ابو لہب کی بھی عربی تھی۔ عتبہ اور شیبہ اور ولید ان سب کی زبانیں عربی تھیں۔ تو ابو جہل مکے کا رہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا رہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری والا، کیا ہوا؟ رسول اللہ کے حکم سے ابو جہل قتل کر دیا گیا۔ زبان تو رسول اللہ کی بولتا تھا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے،
اور دیکھو بلال حبشی عربی زبان مادری نہیں تھی، مکے والے نہیں تھے، حبشی تھے، بلال حبشی تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ نے بلال کو کہا کہ فبلال ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہمارے گھر والے ہیں، بلال ہمارے گھر والے ہیں۔ اور دیکھو مسلمانوں کا عالم کیا تھا، حبشی، بلال حبشی جن کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، جو افریقہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت عمر کیا کہتے تھے، حضرت ابو بکر کیا کہتے تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہو جاتے، بے شک بے شک۔ لیکن عمر نبی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور وہ مرزا قادیان کا خبیث ملعون شیطان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کذاب، اس کے لیے کہاں موقع تھا؟ اگر نبوت کا دروازہ کھلتا تو عمر ہوتے، ابو بکر ہوتے، عثمان ہوتے، علی ہوتے، صحابہ میں سے کوئی صحابی ہوتے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن سے اللہ راضی ہوا، وہ ہوتے۔ وہ نبی نہیں بن سکے تو اب کون نبی بنے گا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضہ کو دیکھ کر حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر مکے والے اور بلال حبشہ والے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے فبلال هو سیدنا، یہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ غلام مصطفیٰ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے، تم رسول اللہ کے غلام ہو، تم ایک امت ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری شناخت اسلام ہے، تمہاری شناخت مسلمان ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں فرماتا ہے روئے زمین کے مسلمان، امریکہ کے رہنے والے ہو کہ ہندوستان کے، افغانستان کے رہنے والے ہو کہ ترکمانستان کے، روئے زمین کے مسلمان کیا ہیں ایک دوسرے سے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ زبان کے جھگڑے، یہ علاقوں کے جھگڑے، لوگوں نے اپنی لیڈری اور سیاسی دکان چمکانے کے لیے، قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ جھگڑے کھڑے کر لیے، ورنہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں ہم جائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو، پنجاب سے آئے ہو، راجستھان سے آئے ہو، ناگور شریف سے آئے ہو، اجمیر شریف سے آئے ہو، پاک پٹن شریف سے آئے ہو، ملتان شریف سے آئے ہو، نہیں۔ ہندوستان سے آئے ہو یہ پوچھا جائے گا قبر میں؟ نہیں۔ امریکہ سے آئے ہو؟ نہیں۔ عرب سے آئے ہو؟ نہیں۔ مکے سے آئے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ مدینہ شریف سے آئے ہو؟ نہیں۔ مکے شریف سے آئے ہو؟ نہیں۔ اجمیر شریف سے آئے ہو؟ نہیں۔ پیر جو گوٹ سے آئے ہو؟ نہیں۔ یہ پوچھا جائے گا؟ نہیں۔ کیا پوچھا جائے گا؟ پڑھ لو بخاری شریف۔ مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان بدل جائے گی، جھگڑا ختم۔